الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخره، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے آخر میں بالکل اسی طرح انہی دنوں میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کے سامنے خطبہ دیتے تھے. ہمارے ہاں خطبے کا مطلب ہے کہ صرف جمعہ، عیدین. حضور کا معمول یہ تھا جب کوئی ضرورت اور اہم بات ہوتی حضرات صحابہ کو جمع فرماتے اور ان کے سامنے اس وقت کی اس ضرورت کی اہمیت کو پیدا فرماتے. ایسی رمضان جیسا مقدس مہینہ آنے والا ہے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جمع فرمایا بالکل شعبان کے آخر میں. جیسے آج اور کل 2 دن باقی رہ گئے اندازاً. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے میرے صحابہ، جانتے ہو آنے والا مہینہ کون سا ہے؟ کتنا عظیم الشان ہے اور کتنا قدر والا ہے. تو حضرات صحابہ کی ذہن سازی فرماتے، حضرات صحابہ کو متوجہ فرماتے آنے والا مہینہ بڑا عظمت والا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہنے والے کون ہیں، سننے والے کون تھے؟ کہنے والے امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ ذات اگر کوئی ہے وہ ہے میرے اور آپ کے آقا کی ذات. اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا رسول کہہ رہا ہو، کس سے کہہ رہا ہو؟ اس وقت ساری دنیا میں اللہ کی نظر میں سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ بندے وہ حضرات صحابہ کی جماعت تھی، جن کو اللہ نے نبیوں کے بعد ساری انسانیت میں چن کر ہمارے نبی کی صحبت کے لیے اٹھا کے رکھا تھا کہ ان کے ذریعے سے قیامت تک یہ دین پھیلے گا، پہنچے گا، پھولے گا. کہنے والے مقدس، سننے والے بھی محترم. اور جس جگہ وہ بات کہی جا رہی ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے ساری دنیا کی مقدس مسجد نبوی، جہاں کی ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب. جہاں ایک سبحان اللہ کہو تو 50,000 سبحان اللہ کا ثواب. جہاں ایک اللہ اکبر کہو تو 50,000 اللہ اکبر کا ثواب. کہنے والے مقدس نبی امام الانبیاء، سننے والے نبیوں کے بعد سب سے محترم ذات. جس جگہ کہی جا رہی وہ جگہ مسجد نبوی. تو حضور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بات کا مرتبہ خود سمجھ میں آتا ہے. اتنا بڑا پیغمبر، اتنے بڑے صحابہ کے سامنے ایسی مقدس جگہ بیٹھ کر کوئی سیدھی سادھی بات نہیں کرتا. جو بات کر رہا ہے وہ بڑی عظیم الشان بات ہے. تو حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی نے متوجہ کرایا، ذہن بنایا ان کا کہ دیکھو آنے والے مہینے کو معمولی نہ سمجھو.
آنے والا مہینہ معمولی نہیں ہے. فرمایا قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ تم پر سایہ کی ہے. قد اظلکم، ایک مہینہ ایسے جیسے چھتری کا چھاؤں جسے ہوتی ہے، سایہ ہوتا ہے، دیوار کی چھاؤں ہوتی ہے، کہا کہ ایسی ایک مہینہ پورے مکمل 30 دن 30 راتیں وہ تم پر چھاؤں کی طرح چھایا ہوا ہوگا اللہ کے رحمتوں کو لے کر. قد اظلکم، حضور نے یہ نہیں کہا کہ ایک مہینہ آئے گا جو برکت والا ہوگا، بلکہ کہا کہ تم پر چھایا ہوا ہوگا وہ مہینہ، پورا سایہ کیا ہوا ہوگا، کہ وہ بڑا عظیم الشان وہ مہینہ ہے. اور آگے فرمایا کہ جانتے ہو اس مہینے میں اللہ نے ایک بڑی دولت چھپا رکھی ہے. فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اب عظمت بتا رہے ہیں حضور، ایک مہینے کی عظمت، ایک ہے پورے مہینے کی عظمت بتا دی. ایک بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے پورا 29 یا 30 دن کا. فرمایا اس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. جب یہ فضیلت بتائی جائے گی سننے والے کے اندر شوق کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ شوق خود بخود پیدا ہوگا. ہاں اتنے بڑے عظیم الشان مہینے کی قدر کرنی چاہیے. اس میں ایک رات آنے والی ہے، لیکن وہ رات کو اللہ نے چھپا دیا. وہ رات کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. نبی کو معلوم تھا، بعد میں اللہ نے حکمت کے طور پہ بھلا دیا. نبی کے ذہن سے وہ بات اللہ نے نکال دی، اور حضور نے فرمایا اس رات کو ڈھونڈو. اللہ نے چھپا دیا ہے اس کو. ڈھونڈنا کتنے دنوں میں ہے؟ کہ آخر 10 دنوں میں پتہ نہیں کس رات میں اللہ نے رکھا ہے. تاکہ ایک رات کسی کو مل گئی سمجھو کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے ثواب سے زیادہ ثواب اس کو مل گیا. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہ اس کے روزے کو فرض قرار دیا، اس کے روزے کو فرض قرار دیا. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کی راتوں میں جاگنے کو ثواب کی چیز بنا دیا. اب 2 باتیں اس میں حضور نے سمجھا دی. فرمایا کہ اس میں 2 عبادتیں ہیں، ایک دن کی ایک رات کی. اس مہینے کی خاص عبادت جو ہے وہ دن کی عبادت، وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں. اور فرمایا دوسری عبادت رات والی، وہ ہے تراویح کی نماز. گویا روزہ بھی اللہ نے ہی دیا ہے، تراویح بھی اللہ نے ہی دیا ہے. تقسیم کر دیا اللہ نے بات کو سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے. دن میں ایک کام یہ کر لو، رات میں ایک کام یہ کر لو. گویا دن کا بھی حق ادا ہو گیا، رات کا بھی حق ادا ہو گیا. کہ دن اور رات کا تم حق ادا کرتے کرتے جب پورے مہینے کا تم حق ادا کر دو گے، اس کے بعد اللہ تمہیں گناہوں سے ایسے دھل دے گا گویا کہ آج ہی تم نے جنم لیا ہے. جیسا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، ایسے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا بندہ بھی گناہوں سے ویسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے. بس کرنے کی دیر ہے. ابھی سے مجھے اور آپ کو اس وقت تیار ہونا ہے کہ اس آنے والے مہینے کا کبھی ایک روزہ بھی بھول سے بھی نہیں چھوٹے گا، ایک رات کی تراویح بھی ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ عزم ابھی سے کرنا ہے. جب یہ عزم ارادہ ہوگا، اللہ ہمارے ان عزم ارادوں پر کہ اپنا نظام چلاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ان ارادوں کے مطابق اللہ کے فیصلے بھی ہوا کرتے ہیں. اور آگے فرمایا ایک کوئی خیر کا کام تم کرو گے، چاہے نفل نماز پڑھو، چاہے صدقہ خیرات کرو، کہ اس پر اللہ کتنا ثواب دیں گے. فرمایا ایک فرض کے برابر ثواب دے دیں گے. کہ رمضان کا ایک فرض ادا کرو گے تو بقیہ دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ایک فرض کا ثواب اللہ دیں گے. ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی. اب بقیہ دنوں میں ایک سبحان اللہ کہو تو ہو سکتا ہے تھوڑا ملے، لیکن رمضان میں وہی ایک سبحان اللہ تمہارا ہزاروں لاکھوں کے برابر نیکیاں بنا دے گا. بقیہ دنوں میں ایک نفل 2 رکعت نفل پڑھ لو، 4 رکعت سنت پڑھ لو، غیر مؤکدہ ادا کر لو،
کہا کہ رمضان میں وہی چیز تم ادا کرو گے تو غیر رمضان میں 11 مہینے میں ایک فرض پر اللہ جو ثواب دینے والے ہیں وہ ثواب نفل نماز کے پڑھنے پر اللہ رمضان میں دیں گے۔ اس کو آگے فرمایا کسی روزے دار کو سحری کھلا دو یا افطار کرا دو۔ کہا کہ اگر کھلانے کے لیے کھانا زیادہ نہیں ہے، چلو ایک گھونٹ پانی سے پلا دو، ایک کھجور ہی سے ہی کھلا دو، ایک لسی کا ایک گھونٹ ہی سے ہی اس کو پلا دو۔ کہا کہ اتنا بھی اگر تم پلا دو گے، کسی روزے دار کی افطاری میں استعمال کرا دو گے، کہ اس پورے روزے پر اس کو اللہ جتنا بدلہ دینے والے ہیں، تمہارے ایک کھجور سے افطار کرانے پر تم کو پورے روزے کا ثواب برابر کا تم کو مل جائے گا۔ ایک ٹھنڈا ایک گلاس پانی اس کو تم نے پلا دیا ہے، پورے روزے کا ثواب گویا کہ اللہ نے تم کو دے دیا۔ رکھنے والے کو اللہ محروم نہیں کریں گے، اس کو تو اتنا ثواب ملے گا ہی، لیکن اس بندے نے اس روزے دار کو اچھا کھلایا پلایا اور اس کو راحت پہنچائی، اس پر بھی اللہ پورے روزے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ حضور یہ رمضان سے پہلے صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں حضور کا بیان۔ اس کو آگے فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ کہا کہ 10 دن، پہلا 10 دن یہ رحمتوں سے بھرا ہوا، اللہ کی رحمت چھن چھن برستی ہے، 24 گھنٹے برستی ہے، صرف سحری افطاری میں نہیں ہے بلکہ 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں 10 دن مکمل برستی ہیں، بس لینے والے کی کمی ہے۔ کہ جیسی دوسرا عشرہ شروع ہو گیا 11 سے، فرمایا کہ وہ مغفرت کا ہے، جو مانگو اللہ دے دیں گے، اور گناہوں کی معافی مانگو اللہ معاف کر دیں گے، بلکہ اللہ تمہارے تعلق سے فیصلہ کر دیں گے میں نے تو اس کو گناہوں سے دھل دیا ہے۔ یہ دوسرا عشرے کی خصوصیت ہے۔ فرمایا آخری عشرہ، آخری 10 دن جب 21 سے لے کر 29 یا 30 تک، فرمایا اللہ جہنم سے قیدیوں کو آزاد کراتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا نام جہنم کی قیدیوں میں لکھا جا چکا ہو، جنت کی فہرست سے ہمارا نام نکل جا چکا ہو، تو اللہ آخری 10 دنوں میں اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سب کو نکال کر جنتیوں کی لسٹ میں ان کا نام لکھ دو۔ وآخرہ عتق من النار۔ دیکھیے اللہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، کس بہانے سے میں بندوں کو نوازتا جاؤں۔ کہا کہ پہلے عشرے میں پہلے 10 دن میں چلو میں رحمت دے دیتا ہوں ان سب کو، دل نرم ہو جائیں گے، آپس میں محبت کریں گے، دلوں میں نفرتیں دشمنیاں عداوتیں سب میں دھو دوں گا، ایک دوسرے کو دیکھ کر شیر و شکر بن جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ محبت سے نرمی سے اخلاق سے پیار سے یہ بات کرنے لگیں گے۔ کہ اللہ جب رحمان ہیں بندوں کے اندر بھی وہ رحمان والی صفت اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی غریب کو دیکھ کر ترس آ جاتا ہے، کسی روزے دار کو دیکھ کر ترس آ جاتا ہے، لوگ افطار میں بیٹھے ہیں جی چاہتا ہے چلو کچھ روزداروں کو کچھ کھلا دوں، صحیح اللہ نے جتنی میری حیثیت دی ہے اتنا تو کھلا دوں، بقیہ دنوں میں ہو سکتا ہے یہ جذبہ زیادہ نہ ہو، رمضان میں جذبہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی اس رحمت کا اثر ہے۔ مغفرت معافی کا عام اعلان اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، بندہ ایک دوسرے کو معاف کرنے لگتا ہے۔ کبھی کسی سے آپس میں بات چیت بند ہو گئی تو دل مچلنے لگتا ہے کہ اس سے میں اپنا رشتہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ لوں، ایک دوسرے کو معاف۔ جب اللہ بندوں کو معاف کرتے ہیں تو بندے بندوں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کرا سکتے؟ یہ اس صفت کا اثر ہے۔ اور تیسری جو صفت ہے آخری عشرے کی، اللہ جہنم سے سب کو آزاد کر دیتے ہیں۔ کتنوں کو آزاد کرتے ہیں وہ آزاد کرنے والا جانتا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا دیان ہے، وہ بڑا داتا ہے، وہ جب دینے پہ آتا ہے گن گن کے نہیں دیتا، کتنوں کو معاف کر دے گا، کتنوں کو آزاد کرا دے گا، وہ جتنوں کو چاہے گا، جتنے سچی طلب والے ہوں گے ان سب کو اللہ جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال میں، رمضان کے آنے سے پہلے حضرات صحابہ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس کو آگے فرمایا اے میرے صحابہ کہ اتنا پاکیزہ مہینہ جب آ رہا ہے کہ اس کا 1 سیکنڈ بھی غفلت میں ضائع نہ کرو، لہذا اس میں 4 کام زیادہ کر لیا کرو۔ فرمایا کلمہ طیبہ زیادہ پڑھو، استغفار زیادہ کرو۔ تو فرمایا 2 چیزیں تو کرنا ہی ہے،
اللہ سے بڑی ذات کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اللہ ہی اللہ ہے، اور بندہ تو گناہوں کا پتلا ہے، اپنے گناہوں کو دھو لینا اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کلمہ طیبہ زیادہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے رمضان کی، ہماری زندگی بھر کی تسبیحات میں سے یہ عمل ہونا چاہیے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ رمضان میں تو ہماری زبان ذکر کرتے کرتے سوکھ جائے، اتنا اپنے آپ کو تھکانا ہے، اور آنے والے اس رمضان کو اپنی پوری زندگی کے جتنے رمضان گزرے ہیں ان سبوں سے سب سے اچھا رمضان یہ رمضان گزرے، ایسے ابھی سے عزم ارادے کر کے جانا ہے۔ 4 کام کرنا ہے۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ کی عجیب نعمت ہے، دیکھیے ذکر کے لیے اللہ نے جگہ بھی طے نہیں کی، وقت بھی طے نہیں کیا، حالت بھی طے نہیں کی۔ نماز کے لیے چلو مسجد آنا ہے، وضو کرنا ہے، پاک کپڑے پہننا ہے، نماز کے وقت میں رہنا ہے۔ ذکر کے لیے کوئی چیز طے نہیں، وضو نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے، بازار میں کھڑے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، گندی جگہ کھڑے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، سورج ڈوب رہا ہے کوئی حرج نہیں، سورج نکل رہا ہے کوئی حرج نہیں۔ 24 گھنٹے اللہ کا نام لینا ہے، اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس رب کا نام لیتے لیتے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی عادت ڈالنے کے لیے فرمایا کہ رمضان میں اس کو زیادہ پڑھا کرو۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ہمارے اکابر نے اس کو یوں سمجھایا، لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ پڑھو، اس کے بعد کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس لیے کہ اللہ کا نام جلالی ہے، محمد الرسول اللہ جمالی ہے، کہ اللہ کی ذات بڑی عظیم الشان ذات ہے۔ جب رسول اللہ کا نام لیتے ہیں تو انسان کے دل کے اندر وہ نرمی، وہ جلال، وہ نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ جلال کم ہوتا ہے، رحمت کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ طرز ہے اس کا کہ لا الہ الا اللہ 10-20 بار پڑھو، اس کے بعد محمد رسول اللہ ایک بار کہا کرو۔ اس کے لیے کوئی وقت طے نہیں، کوئی تعداد بھی طے نہیں، اتنی ہی پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے۔ اس کو آگے فرمائیں استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صبح اٹھنے سے لے کر شام تک، بستر پہ پڑے نیند لگنے تک، کیونکہ ہم سے کتنے گناہ نہیں ہو گیا آج تک، رات دن نہ اجالا نہ اندھیرا نہ تنہائی نہ مجمع، زبان سے آنکھ سے کان سے اگر گنتے جائیں، اگر اللہ معاف کر دے، اللہ نے ہم سب پہ پردہ ڈال دیا، اگر ہم سب کے گناہ سامنے آ جاتے، بیٹا باپ بیٹے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں۔ بس اللہ نے ستاری کا پردہ ڈال دیا، ہم سب پر پردہ ڈال کے چھپا دیا ہے۔ ہمارے گناہ کو میں جانتا ہوں، کرنے والا جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے، اللہ نے چھپا کے رکھ دیا اس کو۔ اسی لیے فرمایا ایک دوسرے کے عیب کو نہ اچھالو، کیونکہ اللہ نے جب چھپایا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو اچھالنے والے؟ جیسے ایک دوسرے کو عیبوں کا اچھال لیتے ہیں، وہ ایسا وہ ایسا، کہتے ہیں کہ جب اللہ بتانا نہیں چاہتے تم کون ہوتے ہو بتانے والے؟ اس لیے کہا کہ کسی کا عیب کو بتاؤ گے میں سخت پکڑ کروں گا۔ اگر تم نے دنیا میں کسی کا عیب کو چھپایا تو میں آخرت میں تمہارے عیبوں کو چھپا دوں گا۔ اگر تم نے دنیا میں کسی کے عیبوں کو اچھالا کہ قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے، جہاں تمہارے بیوی بچے، تمہارے ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، پورا کنبہ، پوری انسانیت ہوگی، ان سب کے سامنے میں کہوں گا کہ دیکھو یہ میرا بندہ اتنا گندا تھا، تو وہاں کہاں سورج چھپائیں گے؟ تو اسی لیے فرمایا استغفار زیادہ۔ تو استغفار میں بہت سارے ہیں، کم سے کم چھوٹی دعا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور آگے فرمایا اور 2 کام ہیں، ایک تو جنت کو مانگنا، جہنم سے پناہ چاہنا۔ جنت ہماری منزل ہے، ہمارا گھر ہے، وہاں پہنچنا ہے، وہاں پہنچنے کے لیے راستہ صاف بھی کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس چیز کو تم چاہت کرتے ہو مجھ سے زیادہ مانگا کرو، میں وہ دے دوں گا۔ جہاں نہیں جانا چاہتے، اللہ فرما رہے ہیں اس سے دور رہنا چاہتے ہو، اس کا بھی اظہار کر دو۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ 4 کام کر لو، ایک تو ہے کلمہ طیبہ زیادہ پڑھو، استغفر اللہ زیادہ کہو، اور تیسرا ہے جنت کو مانگو کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، مجھے جنت دے دے، جو ساری نعمتوں کی جگہ ہے، تیری رحمت کے ٹھکانے کی جگہ ہے، جہاں تو ملتا ہے اس کو جنت کہتے ہیں، جہاں تیرے رہنے کی جگہ ہے اس کو جنت کہتے ہیں، اور جہاں گنہگار نہیں جاتا اس کو جنت کہتے ہیں، جہاں سر کا درد بھی نہیں آتا، جہاں پیشاب پاخانہ بھی نہیں آتا اس کو جنت کہتے ہیں۔ یا اللہ ایسی اچھی جگہ میرے اور میرے ماں باپ آدم و حوا کی تھی، اس جگہ مجھے پہنچا دے۔ یہ مانگنے کا موقع ہے رمضان میں۔ اور آگے فرمایا جہنم
کہا کہ جہنم ایک ایسی چیز ہے جس کو سوچتے ہی ایمان والوں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی آگ، اس کا دھواں، اس کے عذابات آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اسی لیے کہا کہ اگر جہنم میں جلنے والے جہنمی کو اٹھا کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، وہ دنیا کے انگار میں سو جائے گا. جہنم کے انگار کے حساب میں دنیا کے انگار اتنی ٹھنڈی ہے، یہاں سو جائے گا وہ. 70 سال پہلے جہنم کی بدبو اس کی بھانپ آتی ہے، تو کون برداشت کرے گا؟ چھوٹی سی چنگاری کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے فرمایا کہ نعمت کا موقع ہے، یہ رمضان آیا ہے، جہنم سے اپنے آپ کا بچاؤ کر لو. خوب اللہ سے کہو اے اللہ مجھے جہنم نہیں چاہیے، اور جہنم کے اعمال بھی نہیں چاہیے، اور جو اعمال مجھے جہنم میں لے کر جاتے ہیں، مجھے جہنمی بناتے ہیں، یا اللہ مجھے جہنم سے بھی بچا لے اور ایسے کاموں سے بھی بچا لے جو جہنم کا راستہ بتاتے ہیں. یہ 4 کام مجھے اور آپ کو کرنا ہی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جیسے روزہ رکھنا ہے تو سحری کرنا ہی ہے، اور جینا ہے تو کھانا ہی ہے، اور ایسی ایمان پر باقی رہنا ہے، مسلمان بن کے رہنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ 4 کام کرنا ہی ہے. ایک تو کلمہ زیادہ پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ، دوسرا استغفر اللہ، اور تیسرا جنت کو مانگنا ہے، جہنم سے بچنا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اللہ کا فیصلہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا، کہا وہی کامیاب انسان ہے. کامیاب انسان وہی ہے جس کو اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں بھیج دے. تو اس راستے کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے رمضان دیا ہے. لہذا یہ سارا خلاصہ وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بتایا ہے، اور حضرات صحابہ کو تیار کیا. صحابہ تیار ہو جاؤ، اب ایسے جیسے میدان میں کودنا ہے ہمیں. اب میدان میں کودنا ہے تو آدمی کیسے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. جیسے جمعے کو آنا ہے، سب نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے عطر خوشبو لگا کے ہم آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ ایک عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں. ایسی عبادت کے مہینے میں 30 دن کے لیے ہمیں کود جانا ہے وہاں پہ. اب اتنے سالوں تک ہم نے سویا اور کھایا ہے، اب سونا بھی کم، کھانا بھی کم، اب عبادت زیادہ، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے. اور ہماری کمائی میں اس بات کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے کہ جتنی دیر کام دھندے میں ہیں، ہاتھ کام میں رہیں گے، ہماری زبان ذکر میں ہوگی، تلاوت میں ہوگی. جو صورتیں آپ کو آتی ہوں، پورا قرآن نہ آتا سے کوئی عرض نہیں ہے، 2 صورتیں اگر آپ کو آتی ہوں، 1 صورت آپ کو آتی ہو، اسی کو دہراتے جائیے. اللہ کے کلام سے بڑا کلام کوئی نہیں دنیا میں، قرآن سے بڑی دولت کوئی نہیں ہمارے پاس. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے جیسے روزے کو پورے اہتمام سے رکھنا ہے، کوئی نہیں چھوڑنا ہے، ہمت کر رکھنا ہے. اللہ سے دعا مانگنا ہے، یا اللہ میرے اندر ہمت و طاقت نہیں ہے، تو ہمت و طاقت دے دے. دوسرا ہے تراویح کسی کی نہیں چھوٹنا ہے. اللہ معاف فرمائے، تراویح مذاق بن گیا ہمارے پاس. کسی مسجد میں آدھے گھنٹے میں تراویح ہوتی ہے، سپر فاسٹ، سارے مصلی وہاں بھاگتے ہیں. اگر کسی مسجد میں 10 منٹ دیر ہو گئی، سبحان اللہ، باہر میدان کربلا بن جاتا ہے. کیا قرآن سے اتنی نفرت سے میں؟ ویسے آدمی کو تو استغفار زیادہ پڑھنا چاہیے. تراویح ہونے کے بعد باہر جو گیلا گاتے ہیں نا لوگ، ہم بھی سنتے سنتے ہمارے بھی کان پک گئے. 10 منٹ اگر گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال 10 منٹ تراویح زیادہ ہو گئی، بیچارے کمیٹی والوں کے گلے پکڑ لیتے ہیں مصلی. اگر کیسے حافظ صاحب کو لیں، متلی صاحب ذرا بولو. بیچارے وہ بھی مجبور ہو کر امام صاحب سے کہتے ہیں حضرت ذرا بولو، ذرا 5 منٹ زیادہ ہو جائیں. میں گلا شکوہ نہیں کر رہا ہوں، ایک درد بتا رہا ہوں، اپنا درد بتا رہا ہوں. قرآن سے کتنا عشق ہمیں ہونا چاہیے، کتنی محبت ہمیں ہونی چاہیے. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے امام صاحب 1 نہیں 2 گھنٹے پڑھیے، ہم ہمت سے کھڑیں گے پیچھے. یہ دنیا سونے کی راحت کی جگہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ ہے. سوتے سوتے تو 50 60 سال 40 سال تو گزر ہی گئے، اور کتنا سوئیں گے ہم، کتنا کھائیں گے، کتنا کمائیں گے. جو کچھ کمائیں گے چھوڑ کے جانا ہے، اور ایک دن وہ بھی آئے گا کہ قبر میں، قبر کے سائے تلے قیامت تک سونا ہے. سوئیں گے وہاں پہ، ہم عبادت کریں گے. لہذا ذوق و شوق سے مجھے اور آپ کو شوق سے تراویح پڑھنی چاہیے، چاہے 10 منٹ نہیں 15 منٹ زیادہ ہو جائے. اگر آپ کو اس تراویح سے نفرت ہے، اگر آپ اتنی لمبی تراویح نہیں پڑھنا چاہتے، بہتر ہے اپنی زبان کو تالا لگائیے، ایسے الفاظ نہ نکالیے، ورنہ آپ کی ایمان کی خیر نہیں ہے. سچی عرض کر رہا ہوں میں.
اگر آپ کو کسی مسجد میں دیر سے تراویح ہو رہی ہے، اس جگہ آپ پڑھنا نہیں چاہتے، بہتر ہے دوسرے مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، جائیے خوشی سے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اگر کوئی ایسا لفظ نکال لیا، اللہ کی پکڑ آ گئی، تو یاد رکھیے اللہ ایمان چھین لیں گے۔ نماز روزہ بہت دور کی بات ہے، ایمان چھین لیں گے آپ کا، پھر تو وہی حال ہوگا جو وسیم رضوی کا ہے۔ ایمان اللہ نے چھین کے دکھا دیا ساری دنیا کے سامنے۔ جس نے قرآن کا مذاق اڑایا، اسی نے تو کہا تھا کہ قرآن کے 16 آیتیں نکال دو، خدا نے مذہب ہی سے نکال کے پھینک دیا اس کو۔ یہ زندہ مثال ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اگر ہم نے بھی قرآن کی تراویح کے تعلق سے مذاق اڑایا، یاد رکھیے آپ کا نام بھی جتندر سنگھ بن جائے گا پھر تو۔ یہ آپ کسی حافظ صاحب کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، یہ خدا کے پاکیزہ کلام کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کتنی گندی باتیں ایسے لوگ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ کبھی ترس آتا ہے ان پہ، ان کے حق میں دعائیں نکلتی، بد دعا نہ لیجیے آپ۔ کسی بھی مسجد میں آپ پڑھیے، خوشی سے پڑھیے، اللہ کے لیے پڑھیے، محبت سے شوق سے پڑھیے۔ یہ میرا رب کا کلام ہے، دنیا والوں کا کلام نہیں، یہ میرا رب کا کلام ہے، جس کو میں محبت سے، مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے کوئی حرج نہیں، بس میرا رب مجھے کہہ رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں، میں ادب سے سنوں گا، احترام سے سنوں گا، عزت سے سنوں گا۔ ایک ایک حرف پر مجھے اجر مل رہا ہے، ایک ایک حرف پر میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ایک ایک حرف پر میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، ایک ایک حرف پر میں جنت میں میرا ٹھکانہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اس نیت سے آپ پڑھیے۔ اور تراویح کے جو پیچھے پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا کہ رکوع تک بیٹھتے ہیں، امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں آتے ہیں، کہا کہ یہ بھی نماز کا مذاق ہے، یہ بھی نماز کا مذاق ہے۔ کہیں اللہ آپ کو تراویح سے محروم نہ کرتے ہیں۔ میں بڑے ادب سے آپ سے، محبت سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ ایسے مذاق خدا کے گھر میں بیٹھ کے نہ کیجیے۔ اگر آپ کو کسی مسجد میں دیر سے تراویح پڑھ رہے ہیں، وہاں آپ کو جمتا نہیں ہے، جہاں کچھ جلدی ہے وہاں جائیے، شوق سے پڑھیے، لیکن کبھی زبان سے کہیں شکوہ شکایت کا ایک لفظ نہ نکالیے۔ اللہ کو کبھی یہ باتیں پسند نہیں آتی، اس کے کلام کے تعلق سے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ اس کا ایمان چھین لیتے ہیں، اعمال سے محروم کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر کبھی سال بھر مسجد کی دھیلی بھی انگل نہیں پاتے۔ یا اللہ کی پکڑ آتی ہے تو یوں آ جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ تمام سے بڑے ادب سے، بزرگوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، سب سے ادب سے عرض کر رہا ہوں، آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے قیمتی رمضان بنا کے رکھیں، اور پچھلے رمضانوں کو سوچیں، وہاں اتنی کمی رہ گئی، اس رمضان میں ایک ذرہ برابر بھی اس رمضان میں کمی آنے نہیں دوں گا، یہ سوچ کر قدم ہمیں رکھنا ہے۔ تراویح کا اہتمام ہو۔ اور تیسری کی عبادت ہے تہجد کی۔ تہجد سحری میں ہم سب اٹھتے ہیں، جیسے تراویح کے 20 رکعت ہیں، ایسی تہجد کے 8 رکعت ہیں۔ عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں، چل 2 رکعت پڑھ لیں گے، ہاں کہ نہیں، پھر بھائی مذاق ہے تراویح کا، تہجد کا۔ تہجد کی 8 رکعت ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی پڑھتے تھے، بلکہ نیک بندوں کی یہ نیک نماز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کو نیک بنا کے رکھتی ہے۔ سحری میں آپ اٹھیں، تہجد کا پورا اہتمام ہو، اور اپنے گھر میں مستورات کا ساتھ دیں۔ بیچاری سال بھر 11 مہینے پکاتے دھوتے جھاڑتے زندگی گزارتی ہیں، رمضان میں بھی ان کا وہی حال ہو جاتا ہے۔ اگر نوجوان ہیں، آپ کی امی پکا رہی ہے، جائیے ساتھ دیجیے۔ اب شادی شدہ ہیں، آپ کی بیگم پکا رہی ہے، آپ تھوڑا ان کا تعاون، ان کا ہاتھ بٹا دیں۔ اگر آپ کی امی جان پکا رہی ہیں، جائیے ان کا ہاتھ بڑھائیے آگے۔ بہنیں پکا رہی ہیں، ان کا ساتھ دیجیے، اور کہ آپ وہ کام کر لو میں یہ کام کر لوں، ان کا بوجھ ہلکا کر دیجئے۔ یہ حضور کی نصیحت ہے، میری نہیں ہے، حضور کی نصیحت ہے۔ اگر آپ کی دکان میں کوئی کام کرنے والا ہے، 10 گھنٹے اس سے کام آپ لے رہے ہیں، کہا کہ بھائی تم بھی روزے دار ہو، چلو آج سے 8 گھنٹے تم کر لو، بقیہ سال بھر جتنی تنخواہ دے رہے ہو، کہا کہ رمضان میں کچھ اس کو بڑھا کے دے دو۔ افطاری میں آپ جو کھاتے ہو اپنے اس نوکر چاکر کو وہی کھلا دو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ جو کچھ آپ کو ہو سکتا ہے، ہر خیر کا کام کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں اچھا کرے گا، اللہ اس کو اچھا بنائے گا، اور زندگی اس کی اچھی بنا کے رکھ دے گا۔ اللہ کے لیے کسی کا دل نہ دکھائیے۔ رمضان کے مہینے میں کسی کا دل دکھائیں گے، اللہ کی طرف سے پکڑ بھی اتنی سخت آئے گی۔ کسی کو نہ ستائیے، اور کسی کو کڑوی کسیلی بات بھی نہ کیجیے۔ کسی کا دل جلتا ہے، آہ نکلتی ہے، اور جب آہ نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں۔ 3 لوگوں کی بد دعائیں، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ اس کو واپس نہیں کرتے، جلدی قبول کر لیتے ہیں۔
اس میں سے کسی کا دل جب جلتا ہے، کسی کا دل جب دکھتا ہے، وہ جب کہتا ہے میں کس کو سناؤں، میرا درد کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تو ہی دیکھ لے، اللہ ایسا دیکھتے ہیں تو پھر تو دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ لہذا کسی کا دل نہ دکھائیے، سب سے محبت کے ساتھ پیار سے پیش آئیے، چاہے آپ کے مسجد کے مؤذن صاحب صحیح کیوں نہ ہو، چاہے مسجد میں کوئی کام کرنے والا کیوں نہ ہو، کوئی آپ کی افطاری کا سامان اٹھانے والا ہو، کوئی سحری کی خدمت کرنے والا ہو، سب کے ساتھ محبت سے۔ اگر کڑوی کسیلی بات کرنا ہو تو زبان کو بند رکھیے، بات کرنا ہو تو میٹھی بات کیجیے، ورنہ زبان بند ہماری، دل دکھا بس ہماری بربادی لکھی جا چکی۔ پھر میں آپ کی محبت میں، آپ سے شوق میں عرض کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں مجھے اور آپ سب کو مل کر اپنانا ہے، تب ہی ہماری اس مسجد کا رمضان اچھا بنے گا۔ پھر تو مسائل کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے گلے شکوے، ایک دوسرے کی غیبتیں، خدا کے گھر میں بیٹھ کے مسجد کی بے ادبی، مسجد کے بے احترامی، مسجد میں آئے ہیں کتنی بے ادبی کے ساتھ۔ اللہ معاف فرمائے کہ میں نوجوانوں سے بھی عرض کرتا ہوں، مسجد میں آؤ، اپنا موبائل فون ضرورت کے لیے استعمال کیجیے۔ یہاں بیٹھ کے بہت ساری وہ چیزیں جو مسجد میں دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی، رمضان میں دن میں بھی اور رات میں بھی دیکھتے رہ گئے تو پھر تو تمہیں گھر میں گناہ شاید آپ کو تھوڑا ملتا، مسجد میں آپ کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے رمضان، دوسرا ہے مسجد خدا کا گھر، یہاں اگر آپ نے وہ گناہ کیا ہے بہت بڑا گناہ بن کے آپ کے نام عمل میں لکھا جائے گا۔ لہذا خدا کے لیے اگر یہ کام آپ کو کرنا ہی ہے، بہتر ہے گھر آپ کے لیے بہتر جگہ ہے، عافیت والی جگہ ہے، خدا کے گھر میں یہ کام نہ کریں۔ یہ عبادت کی جگہ ہے، عبادت کرنا ہو تو آئیے، عبادت نہ کرنا ہو تو اپنے گھر کو چلے جائیے، آپ کے اعمال باقی رہیں گے، ورنہ آپ کی ساری زندگی کے جتنے اچھے اعمال ہیں سب برباد ہو جائیں گے۔ لہذا یہ ضرورت میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، اور دنیا میں بسنے والے ہر ایمان والے کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اس میں استقامت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔